تو وہ غیرت کے نام پر پھر آج کے میدان میں آتے تو وہ خاندان کو مار دے، جیسا کہ ہم خبریں دیکھ اور سن رہے ہیں۔ میرے پاس روزنامہ پاکستان کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہ موبائل سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال کے باعث خواتین میں پسند کی شادی کا رجحان بڑھ گیا۔ خواب ٹوٹنے پر پسند کی شادی کرنے والی 300 خواتین میں سے 203 نے عدالت کے ذریعے طلاق لے لی۔ عدالتی اعداد و شمار، کورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق گجرانوالہ میں گزشتہ ایک سال کے دوران 300 لڑکیوں نے محبت کی شادی کرنے کے لیے فیملی کورٹ سے رجوع کیا۔ کورٹ میرج کرنے والی زیادہ تر لڑکیوں کی دوستی موبائل فون سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد شادی میں تبدیل ہو گئی۔ پسند کی شادی کرنے والی خواتین کا موقف ہے کہ ان کے والدین نکمے، اب دیکھیں یہ ان کا بھی کچھ آ رہا ہے کہ ان کے والدین نکمے، بوڑھے اور جاہل لوگوں سے شادی کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا قدم اٹھایا، لیکن کورٹ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے تجربے کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ایک اور میرے پاس پورے ایک ڈیٹیل ہے اس کی تفصیلات، یہ طلاق اور اس طرح کی جو مرتی ہوئی چیزیں ہیں، کہ کہتے صرف پچھلے 4 برسوں کے دوران باب المدینہ کراچی کی بات ہے، شہر کی 11 فیملی کورٹس میں طلاق اور خلا کے کم و بیش 75,000 کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ 75، یہ کراچی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مقامی روزنامے سے حاصل شدہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت باب المدینہ کراچی میں قائم فیملی کورٹس پہ طلاق اور خلا کے یومیہ پر ڈے 45 کیس درج ہوتے ہیں۔ جدائی کے، ماں باپ مطلب میاں بیوی جدائی چاہتے ہیں یا عورت جدائی چاہتی ہے، جبکہ جنوری 2005 سے جنوری 2008 کے دوران فیملی کورٹس میں 64,800 کیس درج ہوئے، اور یہ سارے کیسز کی اگر آپ یہ دیکھیں تو مجموعی طور پر جو کیسز باب المدینہ کراچی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 75,054 بنتے ہیں، جس کی سالانہ اوسط 18,764 نکلتی ہے، جبکہ اس سے 20% کیسز ایسے جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے، اور معاملہ 2 خاندانوں کے درمیان رہتا ہے، اور یہ صرف باب المدینہ کراچی۔ کہتے ہیں اگر ہم پاکستان میں طلاق کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کی وجوہات کا ذکر کریں تو ہر ہونے والی طلاق کے پیچھے ایک الگ وجہ اور ایک الگ کہانی ملے گی۔ اب مزید اسباب کی طرف چلتے ہیں گھریلو ناچاکی کے علاوہ، تو گھریلو ناچاکی اس میں سر فہرست ہے۔ قربانی دینے کے عزم میں کمی، زبردستی شادی، مشترکہ خاندانی نظام سے بغاوت، سماجی اسٹیٹس، حرص و ہوس، بیوی یا شوہر کا شکی مزاج ہونا، اسی طرح جلد بازی۔ پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فلمیں جو ہیں، فلمیں، ٹی وی ڈرامے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس نے بھی ان چیزوں کی طرف اکسایا ہے، جس سے یہ ہزاروں کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ میرے پاس باقاعدہ ان کیسز میں مبتلا شادی شدہ پسند کی شادی کرنے والوں کی خودکشی کے واقعات کی میرے پاس خبریں موجود ہیں، خودکشیاں کے لیے حرام موت مر گئے۔ تو اب جو یہ کر رہے ہیں پسند کی شادیاں، ان کو اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ آیا اس پسند کی شادی کے حوالے سے جو کچھ تباہی آ سکتی ہے اس پر غور کریں۔ میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں، مفتی صاحب، پسند یعنی ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ، لڑکا اور لڑکی کو آپس میں رہنا ہے، اب یہ جو پسند کی شادی کا تصور اس وقت دنیا میں میڈیا کے ذریعے یا ان تمام چیزوں کے ذریعے آ رہا ہے، اور آپ نے کچھ رائے سنی کہ جناب پسند کی آزادی یا پسند کا اظہار یہ ایک انسان کا حق کی طرف جیسے انہوں نے ہمارا متعلق بیان کیا، تو میں 2 باتیں آپ سے کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام پسند کی شادی کے حوالے سے کہ لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو پسند آ جائے، اس حوالے سے اسلام اور شریعت میں کیا گنجائش ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جتنے کمنٹس آپ کے پاس آئے، ابھی جو تاثرات سنے، میں سمجھتا ہوں شاید اس میں بھی بعض ایسے گفتگو ہوں گی جن کے متعلق ہمیں کلام کرنا چاہیے کہ وہ درست تھیں یا نہیں تھی، ایک عوام کی رائے تھی۔ اب عوام کی اس رائے کو ہم شریعت کے مطابق کیسے ڈھالیں گے، یہ 2 باتیں میں آپ سے پوچھوں گا۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے پہلے تو پسند کی شادی کا مطلب جو ہے نا یہ تھوڑا سا واضح ہو جائے کہ اس سے مراد ہے کیا۔
ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں جو ہم جب بولتے ہیں نا ہم اپنے عرف کے اندر پسند کی شادی، اس کا مطلب ہوتا ہے والدین کی مرضی کے برخلاف شادی کرنا. ہمارے یہاں پسند کی شادی یہ ہوتی ہے، یا جو گھر سے بھاگ کر شادی کی جاتی ہے پسند کی شادی یہ ہوتی ہے. اور یہ جو قتل و غارت گری کے واقعات ہیں یہ بھاگنے والی صورت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکے نے گھر والوں کو بہت مجبور کیا اور گھر والے رشتہ لے کر چلے گئے اور پھر باقاعدہ شادی ہوگی. تو یہ شادی تو پسند کی ہے، لیکن اس میں کوئی آگے قتل نہیں کر دیتا کسی کو. وہ قتل والا واقعہ جو ہے وہ بھاگ کر شادی کرنے والی صورت میں ہوتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ پسند کی شادی کی متعدد صورتیں ہیں. نہ ساری صورتیں درست ہیں، نہ ساری صورتیں غلط ہیں. ٹھیک. جو غلط صورتیں ہیں ان میں سب سے جو بدترین صورت ہے وہ تو یہی والی ہے جو گھر سے بھاگ کے شادی کرتے ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ سب سے بھیانک نکلتے ہیں. یعنی اسی کا ایک نتیجہ یہ قتل والی صورت میں نکلتا ہے، اسی کا ایک نتیجہ ساری زندگی چھپتے پھرنا یہ نکلتا ہے، اسی کا ایک نتیجہ اپنے خاندان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا یہ نکلتا ہے. اچھا، اور اگر بالفرض اس طرح بھاگ کر کی بعد میں گھر میں واپس آ گئے یا گھر والوں کو انتہائی مجبور کر کے شادی کروا لی، یہ بھی پسند کی شادی. لڑکی نے بھی گھر والوں کو مجبور کیا کہ میں خودکشی کر لوں گی، میری گھر شادی نہیں کی. لڑکے نے بھی یہ کہا میں خودکشی کروں گا، میری شادی نہیں کی. یا دونوں اڑے بیٹھے کہ اگر ہماری شادی نہیں کی تو ہم نے شادی کرنی ہی نہیں. تو اب اس طرح کی مجبوریوں کی وجہ سے والدین نے مجبور ہو کر شادی کر دی اور پراپر طریقے سے کی ہے، لیکن ہے بنیادی طور پر پسند کی شادی. جو اس کے نتائج ہیں اولاً شرعی اعتبار سے تو یہی ہے کہ جس انداز میں اس میں والدین کو مجبور کیا جاتا ہے وہ شرعاً جائز نہیں. دوسرے نمبر پر اس پسند کی شادی کے جو مراحل ہوتے ہیں لڑکا لڑکی کے، جو ان کی آپس کی ملاقاتیں ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کی خلوتیں ہیں، جو ان کی گفتگو ہے، ان میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہو. نہ ان کی آپس میں تنہائی کے اندر ملنا چاہیے، نہ ان کا فون کے اوپر لمبی لمبی باتیں اور جس میں الٹی اور سیدھی دونوں طرح کی ہوتی ہیں وہ جائز ہیں. نہ ان کا آپس کے اندر ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دینا یہ جائز ہے. نہ ان کا اپنے ماں باپ کو تنگ کرنا جائز ہے. نہ ان ایک دوسرے کے ماں باپ کی عزت کے ساتھ کھیلنا ان کے لیے جائز ہے. نہ ان کی جو ہے نا وہ جو ہمارے اب زمانے کا نیا عرف ڈیٹ آیا ہوا ہے نا کہ ڈیٹ پر گئے ہوئے ہیں، لڑکی کو ڈیٹ پہ بلایا ہوا ہے، یعنی یہ آیا انگریزوں کی طرف سے ہے. اب یہ جو ہے یعنی ڈیٹ کے اوپر کیا وہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، وہ شیر بلی کی کہانی سنتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر، جو وہاں کرتے ہیں وہ ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ اگر یہ گئے ہیں کسی ہوٹل میں یا کسی پارک کے اندر یا کسی درخت کے نیچے لیٹے ہوئے کسی باغ کے اندر تو وہاں پر وہ کیا کر رہے ہوں گے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب حرام، یہ ناجائز ہیں. یہ اس کا ایک دینی شرعی پہلو جو ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ یہ پسند کی شادی اس انداز کے اندر شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے. تو ایک پسند کی شادی یہ ہے کہ گھر والوں کو مجبور کیا اور کروا لے. تیسرے نمبر پہ پسند کی شادی یہ ہوتی ہے کہ بالفرض اس کے اندر گھر والوں کو تنگ کرنا تو نہیں ہے، لیکن لڑکا لڑکی کے آپس میں پہلے سے تعلقات چلتے آ رہے ہیں، وہ آپس کے اندر ملتے ہیں. مثال کے دونوں اکٹھے پڑھتے ہیں کسی جگہ یا دونوں اکٹھے کام کرتے ہیں. اب ان کا آپس کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، بات چیت، ملنا ملانا، گھومنا پھرنا، پارک میں جانا، آئس کریم کھانا، یہ سب چل رہا ہے ان کا. اب لڑکی اپنے گھر بولتی ہے، لڑکا اپنے گھر بول دیتا ہے کہ بھئی فلاں لڑکی ہے فلاں لڑکا ہے. گھر والے کہتے ہیں اچھا ہم دیکھتے ہیں. یہ جا کے ان کو پسند کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے بھی ہم اس پہ راضی ہیں کرنے پہ. یہ بغیر کسی فتنے فساد کے ہو جاتی شادی. اب اس میں اتنا پہلو جو ہے کہ یہ پسند کی شادی ہے، اس میں کئی پہلو منفی جو ہے وہ مائنس ہو گئے. ماں باپ کو ستانا، خاندانوں کا آپس میں نہ ملنا اور دوریاں پیدا ہو جانا، یہ سب ختم ہو گیا. لیکن وہ جو ان کی پسند کی شادی کے جو مراحل میں نے پہلے عرض کیے، وہ جو تیسری صورت میں بھی آپ نے بیان کیا اس میں بھی یہی تھا جو میں نے عرض کیا کہ ان کا آپس کے اندر یہ ملنا، یہ فون پہ باتیں کرنا، یہ راتیں جاگنا، یہ تارے گننا، یہ جو جتنی چیزیں یہ والی تھیں اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ تو حرام ہے، یہ ناجائز ہے. لہذا یہ پسند کی شادی بھی گناہوں پر ہی مشتمل ہے، لہذا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یعنی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. شادی اپنی جگہ فی نفسی جائز. چوتھی پسند کی شادی وہ ہوتی ہے کہ جس میں یہ ہوتا مثلا ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کے گھر آنا جانا ہے اور وہ کوئی بے پردگی یا بد نظری بد نگاہی والی اس کی صورتیں نہیں ہیں، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے میرے خاندان کے اندر میرے فلاں کی رشتہ دار کی بیٹی ہے، یہ ہے، یا فلاں کا بیٹا ہے، اور وہ اس کی تعلیم، اس کی نوکری، اس کی دیگر خوبیوں کی وجہ سے یا وہ لڑکی کی جو ہے نا وہ سمجھداری، ان چیزوں کی وجہ سے اس کو گھر کے اندر باتوں سے پتہ چل جاتا ہے اور وہ اپنے والدین سے بول دیتا ہے کہ بھئی میری وہاں شادی کر دی جائے. یا لڑکی اپنے والدین سے بول دیتی ہے کہ میری ہمارے ہی خاندان میں فلاں سے جو ہے وہ شادی کر دی جائے. یہ وہ صورت ہے کہ جس میں بڑا ڈسپیوٹ ہوتا ہے. یعنی یہاں پر بہت مرتبہ والدین غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پر جہاں انہوں نے کوئی اخلاقی غلطی نہیں کی، جہاں کوئی شرعی غلطی نہیں کی،
ان کو کسی خارجی امور کی وجہ سے اپنی پسند اب ایک چیز پسند آ گئی اور انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. اب والدین سمجھدار ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس پر غور کرتے ہیں اور اگر ہمیں بھی سمجھ آ گیا تو ہم تمہاری شادی کر دیں گے. لیکن کئی جگہ پر والدین اس پر پکے ہوتے ہیں کہ جہاں لڑکا لڑکی کہے گا نا وہاں نہیں کرنی، باقی ساری دنیا سے کر دیں گے ہم اس کی. یہ ضد ہوتی ہے، یہ ضد ہوتی ہے یا اس کو ضد بنا لیا جاتا ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم نے پسند کی شادی نہیں کرنی، بس جان یہ بولیں گے نا اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ہے. اب ہو نہ ہو اس سے ان کو غرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہماری مرضی، میں نے اپنے چاچے کے لڑکے کے ساتھ ہی تیری کرنی ہے، میں نے اپنے ماموں کی لڑکی کے ساتھ ہی قاسم کرنی صاحب یہاں پر یعنی جی میں عرض کروں گا ون بائی ون کریں. یہ جو صورت بیان کر رہے ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو جو خاندانی جو معاملات ہوا اب وہ نہیں بنتی، جیسے کہ بھائی بہن میں نہیں بنتی، تو اب اس کو مطلب اپنے ماموں کا لڑکا پسند آ گیا، اب ماں لیکن وہ بھائی بہنوں کے آپس میں نہیں بن رہی ہے، یا اس کو چچا کی لڑکی پسند آ گئی اور وہ مطلب شروع سے جیسے بچپن میں بھی عموماً کھیلتے کودتے ہیں تو ایک نوا ہو جاتی ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر جیسے کہ عموماً یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی جب آپس میں نہیں بن رہی ہوتی، اب بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ نہیں میری آپ فلاں گھر میں شادی کرا دو، اب ماں باپ کی ان سے بنتی نہیں ہے، دوستی نہیں کرتے، اور جس کو کہتے ہیں کہ خاندانی شکنجی ہے، فیملی ڈسپیوٹ چل رہا ہے. اب اسی فیملی ڈسپیوٹ کے اندر لڑکا مطلب کہ کہتا ہے نہیں میری شادی تو وہیں کرنی ہے، لڑکی کہتی ہے مجھے شادی وہیں کرنی ہے. تو ایسی صورت میں ماں باپ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اولاد کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے گا. دیکھیے اس کا بہت زیادہ دار و مدار افہام و تفہیم کے اوپر. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے معاملات کو فوری طور پہ جذباتی انداز میں لیا جاتا ہے. ماں باپ اپنی جگہ جذباتی انداز میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے گھر گئے تھے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. لڑکا لڑکی جو ہے وہ اپنی جگہ جذباتی ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اب جب جذباتیت وہاں پر ہوتی ہے نا تو پھر معقول انداز میں بات نہیں کرتے. یعنی یا تو بات عقل سے ہوگی یا جذبات سے ہوگی. اب جذبات سے کریں گے تو عقل سے نہیں ہو سکتی، عقل سے کریں گے تو جذبات سے نہیں ہو سکتی. یہ دونوں آپس کے اندر ایک دوسرے سے نا یعنی ان کا تصادم مسلسل جاری رہتا ہے. ایسی جگہ پر اگر واقعتاً بیٹھ کر بات کی جائے، ہو سکتا ہے کہ لڑکا سمجھانے میں کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے والدین سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن بالفرض اگر دونوں اپنی بات پر پکے ہیں، یعنی اس کو اس کی سمجھ نہیں ہے، والدین کو اولاد کی سمجھ نہیں آ رہی، اولاد کو والدین کی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آخری میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر والدین کی مانی جائے گی. پھر جو شریعت نے برتری اور بالادستی ماں باپ کو دی ہے وہ بہرحال وہ انہی کی ہے اور بات پھر انہی کی مانی جائے گی. ٹھیک نا. یعنی افہام و تفہیم پہلے ہے اور اس میں بہر صورت ایک دوسرے کو وہ منانے کی سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن اگر نہیں تو پھر والدین ہی کی برتری ہے. پھر وہی میں عرض کروں گا کہ والد کے بارے میں جو فرمایا گیا نا کہ والد جو ہے وہ جنت کا سب سے مرکزی دروازہ ہے، تو چاہے تو اس کو ضائع کر دے چاہے اس کی حفاظت کر لے. یا فرمایا کہ والدین تیری جنت ہے، یہی تیری جہنم ہے. جس کے والدین اس سے راضی ہیں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، جس کے والدین اس سے ناراض ہیں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہے. تو پھر جو والدین کے بارے میں آیات ہیں، احادیث ہیں، اطاعت کا حکم ہے، نافرمانی کی وعیدیں ہیں، سختیاں ہیں، پھر وہ ساری کی ساری چیزیں والدین کی فیور کے اندر جائیں گی، پھر ان کی ماننی ہوگی. اپنی پسند اور اپنی محبت کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر اپنے ماں باپ کے آگے کر دیا، اب اگر ماں باپ اس معاملے میں اپنا کوئی اسٹیٹ لے لیتے ہیں یا اپنی کوئی ایسی چیز رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ درست ہو یا نہ ہو، آفٹر آل اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کی دل آزاری کی طرف نہ بڑھے اور اپنی پسند اور اپنی ان احساسات کو ماں باپ کی رضا پر قربان کرے اور اللہ سے اس کے بہترین اجر و ثواب اور بے حساب جنت میں داخلے کی توقع رکھے. یہ کیونکہ یہ مستقل دل آزاری کا سلسلہ ہوتا ہے. دیکھیں اس طرح کی جو شادی ہوتی ہے نا جو والدین کے سامنے ضد بازی پر ان کو مجبور کر کے کی جاتی ہے، وہ والدین جو ہے وہ جو تجربہ اور مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ والدین کبھی بھی اس لڑکی کو پسند نہیں کرتے. بعد میں چھوٹی اب ساس بہو کی لڑائی تو ویسے ہی وہ ہے، یعنی اس میں یعنی مقناطیسی لڑائی ہے یہ کہ یعنی جہاں جمع ہوں گے وہاں لڑائی ہوگی. یہ اس انداز کی ہے. اب اس کے اندر جب یہ فیکٹر بھی ساتھ مل گیا کہ یہ اس کی پسند نہیں ہے، والدین کو یہ پسند نہیں ہے، اب وہاں پر ہر بات میں لڑائی ہوئی. اب نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو لڑکا بیوی کے کہنے میں آ کے ماں باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا یا ماں باپ کے کہنے کے اندر آ کے بیوی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. تو اب زندگی ساری کی ساری اس کی تکلیف میں اور یہ لڑائیاں سلجھانے میں اور یہ پنچنگ بیگ درمیان کے اندر بننے کے علاوہ یہ درمیان میں اس کی زندگی اور کچھ بھی نہیں ہوگی. لہذا اس کا حل وہی ہے کہ پھر والدین کی مانی ہے.
معاملے میں والدین کا جو احسن طرز عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے, وہ کیا کریں؟ یہ امیر علیہ سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا. ایک تو اس پر پورا امیر علیہ سنت کا ایک مدنی گلدستہ بھی تیار ہے میرے پاس, ماشاءاللہ. لیکن ایسے موقع پر امیر علیہ سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ اگر بالفرض ماں باپ کا آپ نے ایڈریس کیا تھا کہ اگر بالفرض ماں باپ دیکھتے ہیں کہ رشتے میں کوئی ایسی اخلاقی یا شرعی قباحت نہیں ہے, کف کا ملنا یا دیگر جو بھی مسائل ہیں, قباحت نہیں ہے, تو ماں باپ کو چاہیے کہ ضد نہ کریں اور اپنی اولاد کی پسند کو فوقیت دے دیں, جس کا بھی کچھ دیر پہلے مفتی صاحب نے بھی اظہار کیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر وہ خالی مطلب اپنی وہ ضد بیس کے نہیں, ضد ہے کہ بس یہ جب بولیں گے وہ نہیں کریں گے, کہ پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے نا وہ رسوائی بعض اوقات ماں باپ کو بھی جیسی تیسی اٹھانی پڑتی ہے, بہت بڑا ایشو بنتا ہے. اور پھر میڈیا کا دور ہے. اب دیکھیں یہ جو خبریں جو بھی ہم نے آپ کو بتائیں, ہم نے آپ کو خبر کے پتے نہیں بتائے, خاندان نہیں بتایا, کچھ بھی نہیں بتایا. اب یہ تو امیر علیہ سنت کی ایک تربیت ہے کہ اس طرح مطلب کہ اگر کوئی عبرت کے لیے کوئی خبر لینی بھی ہے تو کم از کم وہ ہمارے لیے عبرت بنے, دوسروں کے لیے معاشرے کی شرمندگی نہ بنے. دوسروں کی عزت سے کھیلنا, دوسروں کے خاندانی معاملے کو میڈیا کے نام پر ہی اچھالنا, ان چیزوں سے بچ کر اگر ہم عبرت کے طور پر کچھ بیان کر دیتے تو اپنی جگہ پر ہے. وہ اخبار کے متعلق امیر سنت نے باقاعدہ مدنی پھول عطا فرمائے تو وہ, لیکن نارملی طور پر میڈیا یہ احتیاط نہیں کر پاتا اور باقاعدہ جو خاندان کی اور رسوائی ہوتی ہے, اور پھر اس طرح کے جو جوڑوں کو, جیسا بھی وکیل نے کہا کہ جس طرح کورٹ میں ایک دوسرے کو جب جدائی کے لیے جب کورٹ میں پہنچے میاں بیوی, تو وہ اپنی داستان محبت تو سنانے پہنچے نہیں ہوں گے, اور کوئی یہ تو نہیں بولے گی کہ جناب میں بہت غور کرنے کے بعد آئی ہوں کہ میں اتنی گندی نکمی اور بے تکی لڑکی ہوں کہ میں اس اعلیٰ ظرف اور نیک اور متقی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی. نہ کوئی شور بولے گا کہ میں جو تو شادی کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو بہت نیک متقی پارسا کفل مدینہ والی اور بس مدینہ لڑکی تھی, میرے جیسا کمزور اور نکما اور ظالم قسم کا آدمی اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے, ہم کو الگ کر دیا جائے, واہ ہمیں الگ کر دیا جائے, میں اس کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں. ایسا تو کوئی نہیں تھا, مطلب آ کر ایک دوسرے کے فضائل سنائیں گے, آنے کے بعد جو یہ ایک دوسرے کے خاندانوں کو اچھالیں گے. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایسے خاندان کی لڑکی تھی, مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایسی لڑکی تھی, بات پہ شک کرتی ہے, بات یہ کہ تو محبت. اب شادی سے پہلے تو معاملہ کچھ ہوتا ہے نا, یہ تو شادی کے بعد باقاعدہ یہ لو میرج والے تو بعد میں دوسرے کو بولتے ہیں شادی سے پہلے تو بڑے تحفے دیا کرتا تھا, شادی سے پہلے تو یہ لایا کرتا تھا, شادی سے پہلے تو وہ لایا کرتا تھا, شادی کے بعد کچھ نہیں لاتا, تو اب شادی ہو گئی نا, اب کیا لانا ہے اس کو, جو منزل تھی منزل مل گئی, اب شادی کے بعد کیا لائے گا. شادی کے بعد تو ویسے ہی اس کے اوپر وہ بھی مہینے میں ایک آدھا تحفہ لا کر خرچہ کر لیتا تھا, اب تو اس کے اوپر مہینے کا خرچہ موجود ہے, اب کیا لا کر تحفہ دے گا, اب تو اس کے اوپر فکس ایکسپینسز لگ گئے, بالکل پکے خرچے اس کے اوپر لگے, تو اب کیا یہ لائے گا. تو ایسی صورتحال کے اندر بہتر یہ ہے کہ میرے نوجوان اسلامی بھائیوں سنبھل جائیے اور سمجھ جائیے, اور امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ توجہ سے دیکھیے کہ میرے باپا کیا فرماتے ہیں. کورٹ میرج آدمی جب ہی کرتا ہے کہ جب اپنے ماں باپ سے خطرہ, اس کے ماں باپ سے خطرہ, تو یوں مطلب ہے کہ جنگ عظیم کا اندیشہ ہوتا ہے جب جا کر کورٹ میرج کرتا ہے. ورنہ سب کو مزہ آتا ہے کہ میں شان و شوکت کے ساتھ گجرے پہن کر اور مطلب وہ سینکڑوں باراتیوں کی دھوم میں بارات میں چلوں. تو یہ ایک ایسی مجبوری ہوتی ہے جس سے کورٹ میرج کرتا ہے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر. تو یہ اس کا تو ہم انہیں حوصلہ شکنی ہی کرتے ہیں کہ کورٹ میرج نہ کریں, بلکہ اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیں, خاندان والے دونوں خاندان اعتماد میں ہوں, اور ماں باپ کی پسند کی شادی کریں تاکہ آپ کے گھر میں فساد نہ ہو, ماں باپ کی دل آزاری نہ ہو, خاندان کی بدنامی نہ ہو. بہت بدنامی ہوتی ہے خاندان کی, جو کورٹ میرج کرتے دونوں خاندان بدنام ہوتے ہیں, تو بہت نقصان ہوتا ہے اس سے. تو جذباتی قدم نہ اٹھایا کریں. اب مروجہ جو عشق مجازی ہے نا, یہ تو مطلب ہے کہ گناہوں کا مجموعہ دیکھا جا رہا ہے. اب جو آج کل عشق مجازی کرتے ہیں تو پتہ چل گیا, تو اب اس کو مطلع کرتے ہیں. اب اس کو پتہ چلا تو اب پہلے ایک طرفہ تھا تو دو طرفہ ہو گیا. اب موبائل فون ماں باپ نے بچوں کے ہاتھ میں دے دیے, تو یہ بچے جوان بچے جو ہیں یہ
अपने माँ बाप को सताने की प्लानिंग जारी रखते हैं फ़ोन के ज़रिए। माँ बाप तो खुश होते ही नहीं इन कामों से, इनकी दुनिया बर्बाद होती है इससे। तो अब ये तरकीबें बना बना कर और एक दूसरे को तहाइफ देते हैं, ये भी हराम और रिश्वत है इसमें, कि ये गुनाहों की ये पिंगें बढ़ाते हैं इस तरह। और आखिरकार जब भांडा फूटता है ख़ानदान में तो ये भाग जाते हैं, या खुदकुशियाँ करते हैं, या लो मैरिज करते हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसे उल्टे सीधे कदम उठाते हैं। इसलिए शुरू से ही अपनी औलाद को कंट्रोल में रखना चाहिए, ऐसी नौबत ना है। यानी मैं तो वाकई इतना डरता हूँ, ये ख़ानदान वाले जो बच्चे बच्चियाँ खेलते हैं ना आपस में, मैं तो इससे भी कतराता हूँ। जहाँ मेरी चलती है वहाँ मैं समझा देता हूँ कि अपनी बच्ची देखो अब भी ना समझ है, अब ये 6-7 साल की हो गई है और ये 7-8 साल का ये बच्चा है, भले कज़िन है कोई भी है, ये खेलते हैं आपस में। तो अगर इनकी मोहब्बत पक्की हो गई ना आपस में, फ़िलहाल भले मोहब्बत पक्की है, अब भी मरफूल कलम है दोनों, मगर ये मोहब्बत पक्की रही, दोस्ती पक्की रही, तो अगर ये जिंदा बचते हैं दोनों कल बड़े हो जाएंगे। फिर आप मत बोलना कि या तो शादी से पहले कुछ हो जाए तो भी ताज्जुब नहीं है, या फिर ये कि वो मारा मारी करेंगे शादी कर, आपको करनी नहीं होगी। होता है कि मतलब अखलाकी या भाई बहन के भी तो हम ज़हनी हम आहंगी तो नहीं होती ना, भले खाला मामू के हो, चाचा मामू के हो, चाचा चाचा के हो, कल जाकर इनका पेच लड़ा के अब्बी साहब ने दोस्ती कर दी इनकी, भी खेलते आप खुश होते हैं, पक्की दोस्ती हो गई, फिर आप अलग नहीं कर सकोगे इनको। फिर ये भाग जाएंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, खुदकुशियाँ करेंगे, आपको मार डालेंगे, मार भी डालते हैं माँ बाप को। फिर भले सरियों के पीछे और फांसी का बंदा, लेकिन जज्बात में कर डालते हैं। यही को एजुकेशन का हाल है। को एजुकेशन तो खैर बालिगान को तो है ही नाजायज़, जबकि नामहरम है आपस में। ये सियासी नारा गलत है कि मर्द और औरत मिलकर शाने से शाना मिलाकर काम करें, बिल्कुल गलत है। शरीयत इसकी हौसला शिक नहीं करती है, इस्लाम उसकी हौसला शिक नहीं करता है। और मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ, और चादर और चार दीवारी के मुसलमान से तसव्वुर नहीं कि मुखालफत करेगा, कि इस्लाम ने इसकी तालीम दी है, औरत चादर और चार दीवारी, कुरान की आयतें इस पर शाहिद हैं। तो बहरहाल ये कि बचपन से ही अपने बच्चों को संभालो, वरना फिर कान पकड़ के आपको निकाल ही देते हैं ना। कई माएँ कई बाप रो रहे हैं जो बुढ़े बुढ़े हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये जो हमारे आप जो गुलदस्ता देख रहे थे ना, ये बापा हैं, ये अमीर अहले सुन्नत हैं, बानी दावत इस्लामी हैं, ये लाखों करोड़ों आशिकान रसूल के आइडियल हैं, रोल मॉडल हैं, दिलों में बसते हैं, साथ साथ जहां दीदा हैं, उम्र इनकी आपके सामने है, तजर्बा इनका जितना है वो बयान से बाहर है, साथ साथ ये वालिद हैं, ये नाना भी हैं, ये दादा भी हैं, और इनकी जो अपनी जो रूहानी औलाद है ना, अल्लाह अकबर, लाखों लाख की तादाद में, इनमें कईयों के शादी से पहले के और शादी के बाद के मसाइल को ये प्रैक्टिकली तौर पर फेस कर चुके हैं। कई इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के घर वालों को इनके मसाइल को ये फेस कर चुके हैं। ये सब कुछ देख दिखाकर बड़े ही यानी कि निचोड़ जो है ना इनकी, इस वक्त जो उम्र मुबारक है, अल्लाह इनको सलामती और आफियत नसीब फरमाए, दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का गोया कि निचोड़ मदनी मुज़ाकरे में बयान करते हैं। जो हम आपको मदनी मुज़ाकरे की बार बार दावत देते हैं ना, ये यूँ समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जो इल्म, मकाम, मर्तबा, जो मारिफत अता की है, और फिर जिस अंदाज से ये बोलते हैं, समझाते हैं, उनसे जो फ़वाइद हासिल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मदनी मुज़ाकरा कभी मत छोड़ा करें, इसको कभी ना छोड़ें, इंशाअल्लाह ताला बहुत मदीना मदीना रहेगा। तो ये थी अमीर सुन्नत की कोर्ट मैरिज और ये पसंद की शादी, और इसके बारे में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, नुक्ता नज़र था अमीर सुन्नत का, वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर मुफ्ती साहब की कोई गुफ्तगू अब चलनी है, लेकिन अगर हो तो फिर हम कॉल्स ले लें, कॉल्स भी हैं या कुछ मौजू पूरा करना चाहते हैं, नहीं जो कोई राय। ऐसा बातें तो बहुत है इस पर, जैसे अमीर सुन्नत ने जो भी फरमाया है कि, और आप भी जो वो फिगर्स दे रहे थे शादियों की नाकामी के,
اسی طرح ایک وکیل صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ 90% شادیاں جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہوتی ہیں. وہ پسند کی شادی. جو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں 90% ناکام ہو جاتی ہیں. اب اس سے ہٹ کر اگر ہر کوئی اپنے ذرا پاس پڑوس کے اندر بھی دیکھ لے نا کہ اس کے دوستوں میں، اس کے رشتہ داروں کے اندر جنہوں نے پسند کی شادی کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی کافی ہوگا کہ اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے نا صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں یا صرف اخباری باتیں نہیں ہیں، یہ واقعی حقیقت ہے کہ اگر کسی کے 10 دوستوں نے یا 4 رشتہ داروں نے اس طرح کی شادی کی ہے تو وہاں پر ان شادیوں کا نتیجہ کیا ہوا. یعنی اس کی شادی کی ناکامی یہ نہیں ہوتی کہ طلاق ہی ہو جائے. شادی کی ناکامی یہ ہے کہ یا تو طلاق ہو جائے یا زندگی خوشحال نہ گزرے اور زندگی بھر آدمی تکلیفیں اٹھاتا رہے. یہ بھی شادی کی ناکامی ہے. یہ ناکام شادی ہے. اب یہ والا اگر اس چیز کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنے پاس پڑوس کے اندر، اپنے گلی محلے اور اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ شادیاں ناکام کتنی زیادہ ہوتی ہیں. دوسری بات ایسا یہ تھی، لڑکا لڑکی آپس میں سمجھ جاتے ہیں ایک دوسرے کو، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، مزاج اور یہ چیزیں جان لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی دلیل جو ہے نا وہ ان لوگوں کی یہی ہوتی ہے جو اس طرح کی پسند کی شادی کی بات کرتے ہیں. یہ بھی آرگیومنٹ کیا جاتا ہے، اس پر بھی ذرا مدنی پھول عطا فرما دیں، مس کانسیپشن دور فرما دیں کہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے لائف میں، تھرل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ انتھوسسٹک ہوتے ہیں، موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر شادی کے بعد 2 اجنبی جب لوگ ملتے ہیں تو ایک مخصوص پیریڈ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں جو لگتا ہے وہ جو ہے وہ پہلے کیا ہو رہا تھا میرے یار، یہ صدیوں سے کیا یہ نظام چلا رہا ہے. یعنی اگر ہم پہلے دیکھتے ہیں گھر چلنے اور ٹوٹنے کی پرسنٹیج، جی 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 تو جو اس طرح حیا، پردہ اور ماں باپ کی رضامندی اور خاندان اور اس طرح کے دیکھ دکھا کر شادیاں ہوتی تھی، اب دیکھ لیجئے پہلے کتنے ٹوٹتے تھے اور کتنے مسائل ہوتے تھے، اور اب کتنے ٹوٹتے کتنے مسائل ہوتے ہیں. یعنی اتنا واضح طور پر یہ پریکٹیکلی طور پر معاشرے میں جو کوئی ڈکی چپی تھوڑی ہے، اتنا واضح پریکٹیکلی طور پر یہ چیز ہے. تو یہ پہلے جو چیز ہو رہی تھی وہ ایسی کیا غلط تھی کہ جس کو درست کرنے کے لیے ہم نے یہ الٹا سیدھا راستہ اختیار کر لیا. ایسا یہ ویسٹ میں بھی کانسیپٹ نا 18ویں صدی عیسوی میں ہی آیا ہے، یہ وہاں پہ بھی پرانا کانسیپٹ نہیں ہے. تو اب اس کو تو مطلب یہ پریکٹیکل چیز ہے، جیسے کہہ رہے ہیں آس پاس کو دے. میں آپ سے ایک سوال کروں مفتی صاحب، جی جی آپ نے کہا کہ تم ادھر دیکھو ادھر دیکھو، پڑوسی میں دیکھو، خاندان میں دیکھو، یہ بہت ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیا انہوں نے. اب مجھے بتائیں کہ جس کو سگریٹ پینے کی لت لگی ہے اس کو سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر بھی کینسر والا منہ دکھاؤ نا کہ دیکھ پی کر ایسا ہو جائے گا. اس کو 50 فوٹو دکھا دو نا کہ تو ایسا ہو جائے گا، ایسی اس کو وحشت ہوگی، ویسی اس کو. لیکن چھوڑنے والے کتنے. اب یہ ایک کیسے مینٹلٹی ڈیولپ کی جائے، کیسے یہ سوچ پیدا کی جائے معاشرے کے اندر کہ یار تم عبرت ہو یار، یعنی سمجھ جاؤ. یعنی اس کو باپ بولے نا کہ بیٹا یہ نہیں کر، میری زندگی کا تجربہ ہے. بولا ابا آپ کا تجربہ ہے نا، آپ پرانے زمانے کے لوگ ہو، آپ کو کیا پتا کہ تجربہ کتنے کیا جاتا ہے. میں کر کے بتاتا ہوں، ٹھا کر کے ٹکراتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب یہ مطلب وہ گزرے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل کرو. اس طرح کی چیزوں سے جہاں عبرت لینے کی ہے قاسم صاحب، اس کو بتائیے کہ آخر یہ عبرت کون لیتا ہے. اور جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. قرآن کہتا ہے کہ یا اولی الابصار، عبرت اے عقل والو، اے آنکھ والو. تو اب عقل اور آنکھ کیا، میں آپ سے سوال کا جواب لوں گا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے کال سے لے لیتے ہیں. آپ نوٹ کرتے رہیے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی پسند کی شادی کے دوران گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس بارے میں اصلاح فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلاتے رہیے کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں باپ پسند کی شادی کے خلاف اس کے باوجود بھی کوئی پسند کی شادی کرے تو اس طرح کرنا کیسا؟ جواب عنایت فرمائیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے اور لڑکی کے ماں باپ زبردستی لڑکی کی شادی کسی اور سے کر دیتے ہیں، دوسری جگہ پر لڑکی راضی نہیں ہوتی کرنے کے لیے، تو اس معاملے میں ماں باپ گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوجوانوں کی کالوں پر کالیں آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اعجاز اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب سے سوال یہ ہے
کہ صرف پسند کی شادی کرنے سے زندگی اچھی گزرتی ہے یا بغیر پسند کی شادی کے بھی زندگی اچھی گزرتی ہے؟ اس بارے میں ہماری اصلاح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلاتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر بالغ لڑکی کی اجازت کے بغیر زبردستی کسی اور جگہ شادی کرتے ہیں اور وہ لڑکی اس شادی سے راضی نہ ہو تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کئی بار زبردستی والا نکاح ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے پسند کی شادی۔ حاجی صاحب سے عرض ہے کہ آج کل جو لوگ لڑکیاں لڑکے پسند کی شادی کرتے ہیں اور ان کے جو بعد میں حالات ہوتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، قتل و غارت، کیونکہ گھر والے لڑکی والے اس کو پسند نہیں کرتے، نہ لڑکے والے لڑکی والوں کو اس طرح پسند کرتے ہیں، تو لڑکی اور لڑکا آپس میں پسند کی شادی تو کر لیتے ہیں۔ کیا ہمارا اسلام قرآن میں یا حدیثوں میں اس معاملے میں کہاں تک لڑکی اور لڑکے کو پسند کی شادی کرنے کا حکم ہے؟ اور دوسرا، اگر شادی پسند کی کر لیتے ہیں یا کرنی ہو، کیا ماں باپ کی اجازت اس میں ضروری ہے یا نہیں؟ آپ اس میں مزید ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مفتی صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ میں بڑی فراخ دلی کے ساتھ آپ کی کال لینے کے اس وقت فل میں موڈ میں ہوں۔ وہ مسئلہ نہیں ہے نا کہ وہ شرعی احکامات وغیرہ کے حوالے سے، ورنہ کال لینے میں ڈر بہت لگتا ہے کہ یار یہ کیا جواب دوں گا۔ لیکن مفتی صاحب ان سب کی کال لوں، میں چاہوں گا کہ کچھ کمنٹس، کچھ کلام ان کے متعلق بھی آپ فرما دیں۔ جو خاص آج ہمارا موضوع ہے، مفتی صاحب کسی نے شادی کر لی پسند کی، چاہے وہ کتنے ہی اس نے جو بھی راستہ اس نے اختیار کیا، مگر ایک شادی ہو گئی، لیکن اب یہ شادی ہو جانے کے بعد بیٹی کو مار دینا، بچے کو مار دینا، داماد کو مار دینا، گھر کو آگ لگا دینا، یہ جو خبریں ہیں، اب یہ جو دونوں لڑکا لڑکی کے جو خاندان ہیں، میں اب آپ سے ان دونوں کے، اگر ایسے کوئی خاندان ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں جن کے گھر میں ایسے واقعات ہو گئے، بچوں نے شادی کر لی، بچے شادی کر کے الگ ہو گئے، اب دوڑے بھاگتے پھرتے ہوں یا خاندان میں نہ آتے ہوں، جو بھی اسباب بن گئے، اب یہ اگر بالفرض ایسے ماں باپ دونوں طرف سے، ان کے بھائی بہن دونوں طرف سے اگر ہمارے ساتھ چینل پر ہیں، آپ ان کو کیا سمجھائیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ جو ہو رہا ہے، جن کے واقعات ابھی ہم نے خبروں کے ذریعے بتائے، یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تھوڑا یہ بتا دیں، پھر ہم انشاءاللہ کال کے جوابات لیتے ہیں۔ صرف شادی کا معاملہ تو یہ ہے کہ شادی جیسے بھی ہو چکی، اور صرف شادی نہیں بلکہ بالفرض شادی کے بغیر ہی لڑکا لڑکی نے غلط کام کر لیا، جس کی شرعی اعتبار سے باقاعدہ سزا ہے، وہ سزا بھی جو دینے کی اجازت ہے وہ حکمرانوں کو اور وہ حکومت کو ہوتی ہے۔ اپنے طور پہ کوئی بھی شخص کسی کو اس طرح کی سزا نہیں دے سکتا۔ بطور خاص جو قتل کا معاملہ ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس معاملے کے اندر بھی عام ہے، اس سے ہٹ کر بھی عام ہے، قتل و غارت گری تو ہمارے ہاں، یعنی وہ جو قیامت کی نشانیوں کے اندر بیان کیا گیا ہے نا، کہ نہ مارنے والے کو پتا کہ اس نے کیوں مارا اور نہ مرنے والے کو پتا کہ اسے کیوں مارا گیا، یہ صورت بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ یعنی یہاں تو چلو پتہ نا کہ میں اس لیے اس کو مار رہا ہوں کہ اس نے اس طرح کیا ہے، اور مرنے والوں کو یوں پتا ہے کہ ہم نے یہ حرکت کی تھی اس لیے مارا گیا۔ جو بھی صورت ہو، ہر صورت کا ایک ہی حکم ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا شریعت کے اندر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کفر و شرک جو ہے اس کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے۔ ٹھیک، لہذا قتل کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس کی جتنی وعیدیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، یہ قتل کرنے والے اس کا مصداق ہیں، اس کے مورد ہیں، یعنی ان کے لیے وہ وعیدیں ہیں۔ خواہ باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کیا، بھائی نے اپنی بہن کو قتل کیا، چچا نے اپنی بھتیجی کو، ماموں نے اپنی بھانجی کو، یعنی اس طرح کا کوئی بھی خواہ رشتہ دار ہے یا وہ غیر رشتہ دار، شوہر نے بیوی کو، بیوی نے شوہر کو، کسی بھی صورت کے اندر جو اس طرح کی صورت جن پر ہم کلام کر رہے ہیں، جی ہاں، کلام، یعنی یہ میں ذرا بطور خاص ایک قید کے طور پہ کہہ رہا ہوں،
جو ہمارے قتل و غارت گری کی صورت پائی جی جا رہی ہے وہ صورت شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، دین اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس پر وہی وعید کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا وہ گویا ایسا ہے جیسے اس نے دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس پر وہ وعید ہے جو قرآن پاک کے اندر ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ عرصہ دراز تک رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس پر خدا کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ساری کی ساری وعیدیں تمام قاتلوں کے لیے، خواہ ان کے قتل کا سبب لسانیات ہے، زبان ہے، یا قوم ہے، یا برادری ہے، یا اس طرح کی غیرت ہے۔ یہ جو غیرت کے نام پر قتل جو یعنی سب سے اس کو بڑا عنوان دیا جاتا ہے، یہ غیرت کے نام پر قتل جو ہے، اس طرح کے قتل شریعت کے اندر حرام 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 ہے۔ اس پر وہی وعید ہے کہ ایسا قاتل اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس کے اندر وہ برسوں مدتوں عرصہ دراز تک رہے گا۔ یہ ساری وعیدیں ان لوگوں کے لیے ہیں، لہٰذا قتل کرنے کی کسی بھی صورت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ آپ آخری حد میں صرف سمجھا سکتے ہیں، لوگ جو ہے وہ آخری حد میں صرف سمجھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی خلاف قانون بات ہے تو اس میں قانون کے ذریعے اس کو اس کے پایا انجام تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی قانون کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں اب وہ اینٹیں مار کے مارا جائے، وہ گولی مار کے مارا جائے، وہ چھریاں مار کے مارا جائے، وہ اس کا گلا دبا کے، وہ اس کو پھندے پہ چڑھا کے، وہ اس کو پنکھے سے لٹکا کے، جس انداز میں بھی غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے وہ قتل کرنا شریعت میں حرام، ناجائز، گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو نہ ڈرائے بھی نہیں، دھمکائے بھی نہیں، اس میں اس کو صرف سمجھا سکتے ہیں نا، مطلب یعنی اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ دیکھیں شریعت نے جو اجازت دی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سے قطع تعلق ہی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی مثال کے طور پہ لڑکے نے اپنے پسند سے شادی کی اور وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہ کہہ سکتے کہ ہمارا تمہارا تعلق ختم، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ قطع تعلقی کسی اس طرح کے سویر قسم کے گناہ کے اوپر یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب یہ اسے قطع تعلقی کر سکتے ہیں، اسے اپنا ملنا جلنا بند کر سکتے ہیں، اور یہی ایک سزا کے طور پہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کا اپنے خاندان سے کٹ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ سوشل بائیکاٹ ہوا اس کا، سوشل بائیکاٹ جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکی کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال انسان اسی دنیا کے اندر ہی رہتا ہے، اور کم از کم جو ہمارا یعنی یہ اردو پنجابی اور یہ سارا وہ معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر سوشل بائیکاٹ اتنی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو اپنی زندگی کے اگلے جتنے مرحلے ہیں ان سب کے لیے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ماموں چچا تایا، ان سب کی ضرورت اس کو قدم قدم پہ پڑتی ہے، ورنہ اس کو بیچارہ ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ لہٰذا یہ آپ اس کو جو ہے وہ سزا دے سکتے ہیں کہ آپ اس سے تعلق نہ رکھیں، اور جب تک وہ سدھر نہیں جاتا، سمجھ نہیں جاتا، یا آپ کو اس کی چیز سمجھ نہیں آ جاتی تب تک آپ اس سے دور رہیں۔ لیکن اس کو ڈرانا دھمکانا کہ ہم تجھے مار دیں گے، ہم جو ہے وہ تجھے چھوڑیں گے نہیں، جہاں تو نظر آ گیا تجھے اڑا دیں گے، ہم تیری اولاد کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ نسلیں برباد کر دیں گے، یہ اس طرح کی چیزیں، یا اس کو فحش گالیاں دینا، ان میں سے شریعت کسی بھی شے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور قتل کا معاملہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ان میں بالکل آخری حد کا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مدنی پھول ابھی ہم نے سنے مفتی صاحب سے، ضروری نہیں ہے کہ ایسے افراد ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں، مگر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہ ہوں۔ دیکھیے مدنی چینل یا دعوت اسلامی جب کوئی اجتماع یا بیان جو بھی ہم کرتے ہیں، ہمارا کوئی بھی ایک حد ہے۔ ابھی ایک فیگر تو ہوگا نا کہ مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اجتماع تو ایک فیگر تو ہوگا بھائی اتنے لوگ جمع ہیں، اور تو کچھ نہیں۔ مگر برائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر صرف اسی پر اکتفا کر لیا جائے کہ آپ نے سنا اور آپ نے ایس ایم ایس کر دیا، جناب بہت اچھا لگا، بڑی معلومات میں اضافہ ہوا، یہ اس طرح کے مجھے ایس ایم ایس عموماً ملتے ہیں۔ بعض وہ ایس ایم ایس آتے ہیں اور واقعی ایس ایم ایس سے قلبی طور پر بڑی خوشی ہوتی ہے
کہ ہم نے یہ سلسلہ دیکھا, ہمارے اندر یہ چیز تھی, آج سے ہمیں نیت کرتے ہیں, آج ہم نیت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. جیسے وہ بہو والا سلسلہ ہم نے کیا تھا, اتوار کو جو بیان کیا تھا بہو کو کیسا ہونا چاہیے, باقاعدہ SMS آئے ہیں, میلز آئی ہیں کہ مطلب کہ ہم جا رہے ہیں امی کو منانے کے لیے, ہم کر رہے ہیں یہ کرنے کے لیے, اب میں یوں رہوں گی, اب میں گھر کو ایسے چلاؤں گی, اب میں ایسا بدلوں گی, مطلب اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ کہا جا رہا ہے, جو اس وقت کہتے ہیں کہ بربریت پھیلی ہوئی ہے, ظلم ہو رہا ہے, جہالیت ہے, زیادتی ہے, اس کو صرف دلچسپی کے طور پر سننا, لینا, انٹرٹین کرنا اور یا ایک افسوسیت تک لے جانا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر آپ واقعی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو خود نیکی کی دعوت دینا شروع کریں, خود برائی سے روکنا شروع کریں, اور جو اس کا طریقہ کار ہے, یعنی اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہے یہ کہ اس کو سمجھایا جائے, ہم بھی سمجھائیں. ہم اس بات کو کہ یار مدنی چینل پہ جیسے کہ آپ جیسے کل آپ مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو آپ اس میں کچھ ایک دوسرے کی ذہن سازی کریں, ذہن بنائیں, مدنی ذہن بنائیں. یار مدنی چینل دیکھا ہے یار, کیا یار کتنا مطلب کہ ہاٹ ایشو ہے, کتنا مطلب کہ اس کے اوپر کلام کیا جا رہا ہے, لیکن یار انہوں نے باقاعدہ سولوشن دیا, حرام و حلال کے بارے میں بتایا. یار کچھ بھی ہے یار, اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار, ان کا موبائل فون کے ذریعے کچھ سوچو یار, آپ سوچئے نا, یہ ڈسکس کیجئے یار. یہ نیٹ اور ویب سائٹ کا جو ہمارا استعمال ہو رہا ہے نا گھر کے, اس پہ کچھ سوچو یار. یہ جن کا یہ کہہ رہے ہیں یار وہ تھوڑی ایسے تھے. اب یوں سمجھیے کہ بدقسمتی ہماری کہ ہمیں ذرائع ابلاغ اور مختلف ذرائع سے اس بےہدہ اور ایک کئی صورتوں میں غیر اخلاقی کا راستہ دکھا دیا گیا کہ یہ راستہ ہے. اب یہ راستے کو پار کیسے کرے؟ تو موبائل فون کے غلط استعمال اور نیٹ کے غلط استعمال, یہ دو سواریاں ہیں. یہ دو سواریاں ہم نے دے دی کہ ان پر بیٹھو اور جو تم نے بد اخلاقی کے جتنی منزلیں طے کرنی ہے کرو. ہم بیٹھے ہوئے نا, جب ہماری عزت پر بات آئے گی تو دیکھ لیں گے, تم ہم کو مار لینا, ہم تم کو مار لیں گے. یہ نوبت کیوں آئی ہمارے معاشرے میں؟ آخر مطلب ہم بولے تو صحیح نا, بے بس کیوں ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ماں باپ بے بس کیوں ہیں؟ آپ بے بس نہ بنیں. میں نہیں کہتا کہ آپ مطلب کہ گھر کا امن چین اور سکون تار کریں, نا, نیور, کبھی آپ کو یہ مشورہ میں نہیں دوں گا. لیکن وہ ایک ایج تھی بچے کی, 3, 4, 5 سے 7 سال ایک ایج تھی. وہ عمر میں ہم ان کو نہ سمجھا سکے, ہم بچہ کہہ کر انہیں بچا نہ سکے. ہم بچہ کہتے رہے لیکن بچا نہ سکے, اور یہ بچہ کہتے کہتے یہ بچ نہ سکے کیونکہ ہم نے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی. ہم بچہ کہتے رہے, بچہ کرنے دو. اب وہ گزر گئی. اب گزرنے کے بعد اب یہ اس سٹیج پر آ گئے کہ یہ بہت کچھ کر لیتے ہیں. 3, 4 سال کے بچے یہ PC ٹیبلٹ چلا لیتے ہیں, موبائل فون چلا لیتے ہیں. موبائل فون کے فنکشنز, ان کے فیچرز کو یہ ایزیلی وہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کو مطلب آپریٹ کر لیتے ہیں, اس کو چلا لیتے ہیں. مطلب میں بالکل بعض اوقات تو دیکھتا رہ جاتا ہوں بعض بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون, اتنے مطلب کہ وہ اس کا نکال دیتے ہیں. یار اگر ہم پھنس گئے تو کوئی بچہ آ کر نکال دے گا ہم کو, یہ نکل گیا. ارے ہم کو پتہ ہی نہیں چلا, مطلب کمپنی نے کہ تم نے مشورہ کر کے بنایا تھا. اتنی ان کو مہارت ہوتی ہے موبائل فون اور ان تمام چیزوں کے اندر. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ساتھ ایڈوانس مینٹلٹی, جب یہ دو ملے ہیں نا تو پھر بہت مسئلہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, آگ پلس آگ از اکول ٹو دھماکہ, یہ یاد رکھیے گا. آگ پلس آگ از اکول ٹو دھماکہ, پھر دھماکہ ہوتا ہے. اب ہم اس پہ غور کریں کہ یار کیا ذرائع ہیں. وہ پیپر جو پڑھے جاتے ہیں, وہ اسکرینز جو دیکھی جاتی ہیں, وہ میسیجز تو دیکھے پڑھے جاتے ہیں, کیے جاتے ہیں, وہ سیکٹر, وہ ادارے, وہ جگہیں جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, کیا ہمیں نہیں پتہ؟ ڈیفینیٹلی پتہ ہے. دیکھیں, جان کر انجانے بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ماں باپ گیس بند کر کے سو رہے ہیں کہ گھر میں آگ نہ لگ جائے, تو بہت کچھ بند کر کے سونا چاہیے, بہت کچھ کنٹرول کرنے کی پوزیشن ہے. پلیز ڈریے مت. جی, ٹرسٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. میری بیٹی تو ایسا نہیں کر سکتی, میرا بیٹا تو نہیں, کم سے کم میرا بیٹا تو ایسا نہیں کر سکتا. نہیں, میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا, آپ کے بیٹے سے کوئی کروا سکتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم نے نادان گھر میں, جہاں نادان بچے ہوں, وہاں پر کوئی بھی گرم پتیلی نہیں رکھ دیتا. صحیح
کہ وہ پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ جل جائے گا. یعنی ان تمام چیزوں پر ماں باپ کو غور کرنا چاہیے کہ جن کے بچے بگڑے یا جن کے بچے ہاتھ سے گئے, جن کے بچوں نے خودکشیاں کی, ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں میرا بچہ تو ایسا نہیں کر سکتا, میری بچی تو آتی ہے جاتی ہے, میری بچی کسی سے کوئی بات نہیں کرتی, کسی سے تعلقات نہیں رکھتی. آپ کی بچی آ کے بولے گی کہ میں کتنوں سے مل کر آیا ہوں, کتنوں سے بات کر آیا ہوں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. لیکن جہاں گئی, اب کیچڑ میں چلنے والے کے اوپر آپ یہ گمان کریں کہ